बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम होम्योपैथ और सामीन को अपने चैनल नज़ीर चौहान होम्योपैथिक इन्फोटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में स्कैबीज़ यानी ख़ारिश पर बात होगी और आपको बताएंगे कि स्कैबीज़ की वजूहात, अलामात, परहेज़ और इलाज के बारे में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दूसरे होम्योपैथ के साथ शेयर करें। जैसे अभी मैंने शुरू में बात की कि आज जो हम ख़ारिश पर बात करेंगे ये कॉमनली बहुत आम है, क्योंकि पाकिस्तान में 4 मौसम पाए जाते हैं। जहां इनके फ़ायदे हैं वहां इनके नुकसान भी हैं। हमारे मुल्क में मौसम सरमा के आते ही कुछ बीमारियों में इजाफ़ा देखा जाता है। ये बीमारियां क्या हैं, इनमें से किन चीज़ों में एहतियात की ज़रूरत है, और इनमें से सर्दियों की जो सीज़न में से एक बीमारी जो जन्म लेती है वो स्कैबीज़ है, यानी ख़ारिश की बीमारी, जो मौसम सरमा में अक्सर लोगों को होती है और जो कि एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में बआसानी ट्रांसफ़र हो जाती है। इस बीमारी में मरीज़ को शदीद ख़ारिश होती है। ये एक जरासीमी ख़ारिश है। इस ख़ारिश को खुजाने के साथ जल्द पर ज़ख़म भी बन जाते हैं और खून भी निकल आता है और ज़ख़्म में जलन और दर्द, सोजश भी होती है। ये बीमारी सिर्फ सर्दियों में नहीं बल्कि पूरे साल भी रह सकती है। जैसे बताया अभी मैंने जिक्र किया है कि ये ख़ारिश सर्दियों में शुरू होती है, इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये पूरा साल भी रह सकती है। और आगे मैं बताऊंगा जो बच्चे बोर्डिंग में रहते हैं या जो वर्कर कैंपस के अंदर रहते हैं, वो गर्मी और सर्दी में जो एहतियात नहीं करते, सफाई का एहतियात नहीं करते, ख्याल नहीं रखते, उनको भी स्कैबीज़ होती है। मैं आगे उसका मज़ीद आपको तफ़सीलन बताऊँगा। ज़ख्म में जलन, दर्द, सोजिश भी होती है। ये बीमारी सिर्फ सर्दियों में नहीं बल्कि पूरा साल भी रह सकती है और बहुत ज़्यादा कॉमन होती है जहाँ पर सफाई का अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाता है। जैसे गीले कपड़े इकट्ठे रख दिए देते हैं, धोने के बाद जब इकट्ठे रख दिए जाते हैं काफ़ी देर तक, और ये प्रॉपरली खुश्क नहीं होते, और हमारे रोज़ाना इस्तेमाल होने वाला टावल जो जिस्म साफ़ करने के बाद गीला रह जाता है और वहीं कमरे में पड़ा रहने से उसमें जरासीम बढ़ जाते हैं। इन जरासीम की वजह से आपके पूरे जिस्म में ख़ारिश शुरू हो जाती है और उसकी ख़ास जगह उंगलियों के दरमियान, हाथों में और पाँव में मौजूद लाइंस के दरमियान ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है। ये इन हिस्सों के अंदर ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। मरीज़ यूं यूं करके खुजाते हैं, बहुत ज़्यादा खुजाने से ज़ख़म बन जाते हैं और ज़ख़म जो है ना उसमें से ब्लीडिंग भी होती है, फिर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, उसके साथ उनको पेन, बर्निंग भी होता है। जब वो खुश्क होते हैं तो उसके ऊपर एक छिलका सा बन जाता है, उस छिलके को स्केलिंग कहते हैं। और इस मर्ज़ में सिर्फ एक फ़र्द का इलाज नहीं होता। जब ये ख़ारिश की जो बीमारी शुरू होती है इसमें एक फ़र्द का इलाज नहीं है। जैसे बच्चा है, उसको ख़ारिश हुई तो उसके साथ साथ उसकी वालिदा को भी हो सकती है। वो अपने बहन भाइयों के साथ सोता है तो उस बहन भाइयों को भी हो सकती है। इसलिए ये जो इसका जो इलाज होगा वो टोटली फैमिली का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। एक का इलाज कर दिया, वो अभी ठीक नहीं हुआ, उस साथ दूसरे को हल्की सी शुरू हुई तो वो उससे आगे ट्रांसफ़र, ये फ़ौरन से पहले ट्रांसफ़र हो जाती है, आगे माइग्रेट करती है। तो इसलिए इसकी सबसे पहले क्या करना है, हमने टोटल फैमिली का इलाज करना है। आगे घर के अंदर एहतियात किस चीज़ की करनी चाहिए, घर की तमाम बेडशीट, लिहाफ, तौलिए, उनको प्रॉपरली हाइजेनिकली जो है ना जी धोना है और उसके बाद धूप लगाना भी बहुत ज़रूरी है। स्कैबीज़ यानी ये जो स्कैबीज़ की जो बीमारी है ये एलर्जी नहीं है, ये एक ख़ास जरासीम यानी बैक्टीरिया है। ये जरासीम अंडे देता है। जब अंडे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मकदार में होते हैं तो फिर पूरे जिस्म में फैल जाती है। थोड़े अंडे होंगे, थोड़ी मुतासरा हिस्सा मुतासर होगा, बहुत ज़्यादा होगा, बेएहतियाती होगी तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ती है और फ़ौरन से पहले ये ट्रांसफ़र हो जाती है। और ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखते, सर्दियों में रेगुलर शावर नहीं लेते और पानी ना होने की वजह से या ठंडे पानी होने की वजह से ये बीमारी बहुत ज़्यादा पैदा होती है। ठंडे पानी की वजह से नहाते नहीं है कई कई दिन। आगे मैं बताऊंगा मेडिसिन के कौन कौन सी मेडिसिन में है जिसमें ना नहाने की वजह से उनको तकलीफ़ होती है। ये मर्ज़ एक फ़र्द से दूसरे मर्ज़ में ट्रांसफ़र होता है। अगर किसी घर का एक फ़र्द का इलाज शुरू करते हैं तो उसके साथ बीमारी ख़त्म करने के लिए पूरी फैमिली का इलाज करना ज़रूरी होता है। कुछ लोगों में इसकी अलामत पहले ही नज़र आना शुरू हो जाती हैं, ख़ासकर रात के वक्त शदीद ख़ारिश और जलन होती है और उसकी जो मखसूस जगह हैं
ہاتھوں کی اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان، انڈر آرم، انڈر لیگز، انڈر نی، یعنی بغلوں میں، گھٹنوں کا جو ایریا ہے اس کے اندر، یہ جو ہے نا بہت زیادہ ان میں کٹس ہوتے ہیں، اس کٹس کے اندر جو ہے نا یہ بیکٹیریا گروتھ کرتا ہے، اور اس کی جو گروتھنگ ایوریج ہے بہت کثرت سے ہے۔ ایک دفعہ ہو جائے، جو فیٹی حضرات ہیں ان میں تو یہ بیماری جو ہے نا جی بہت زیادہ ڈینجرس ہو جاتی ہے، کیونکہ موٹاپا ہونے کی وجہ سے ان کے کٹس جو ہے نا وہ اچھی طرح صاف نہیں ہوتے، صفائی کا خیال نہیں کیا جاتا، بغلوں کے اندر، یہ جھانگیا کے اندر، یہ ادھر ٹانگوں میں اور دائیں بائیں جو حصوں میں جب صفائی نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے بیکٹیریا پیدا ہوگا، بیکٹیریا پیدا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا، ان کو خارش کی بیماری شروع ہو جائے گی۔ تو جہاں یہ سارے ایریے ہیں ان کو اچھی طرح صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے مریض آ کر پوچھتے ہیں، جی ڈاکٹر صاحب ڈیٹول کے ساتھ یہ مرتے ہیں، یہ ڈیٹول سے نہیں مرتے ہیں، یہ اس کا ایک خاص ٹمپریچر ہے، اس ٹمپریچر پہ جا کر مرتے ہیں۔ سردیوں میں کوشش کی جائے خارش والے مریض کو کہ وہ جو شاور لیں، نہائیں تو گرم پانی سے نہائیں، جسم کو صاف کر کر تولیے کو فوراً دھوپ میں رکھیں، اپنے کپڑوں کو، پھر میں آگے پوری اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ تو اس جراثیم مارنے کے لیے اسپیسیفک جو ہیٹ ہے وہ ہیٹ جو ہے نا جی اس کو دینی پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ کپڑوں کو دھوپ لگوانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور کم از کم 24 سے 48 گھنٹے تک دھوپ جو ہے نا وہ لازمی لگے، اور سردیوں میں یہ مشکل ہے، اور اس خارش والے مریض کو بھی چاہیے کہ وہ دھوپ کے اندر کچھ دیر بیٹھے، اور جو چھوٹے بچوں کو خارش ہو جاتی ہے ان کو دھوپ کے اندر ان کو بھی لٹایا جائے، اور موسم کا لحاظ رکھیں، جیسے دھوپ اچھی ہو تو ہلکی پھلکی سی اس کو دھوپ لگائیں۔ کپڑوں کو بہت زیادہ جو ہے نا 24 سے 48 گھنٹے، مثلا کہ 2 دن تک دھوپ اچھی لگنی چاہیے۔ اور موسم سرد ہونے کی وجہ سے اگر ہم اس کی بدولت اپنے کپڑوں کو گرم پانی میں ڈال دیں یا دھو لیں تو بہتر ہوگا، اور اس گرم پانی سے جراثیم مر سکتے ہیں یا کم ہو سکتے ہیں۔ اور جب آپ کپڑے استری کریں تو سیدھا استری کے ساتھ ساتھ کپڑوں کو الٹا بھی استری کریں۔ ایک تو یہ ہمارے سیدھے کپڑے ہوتے ہیں، پھر یہ جو اندر کف ہوتے ہیں، یہ اندر کی جو سلائی ہے سلواروں کی، قمیض کی، جو حضرات یہ کپڑے پہنتے ہیں انڈر گارمنٹس ہیں، ان کو بھی اچھی طرح جو ہے نا جی استری کر لیا جائے، ان کے جراثیم جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا مر جائیں گے۔ جب تک آپ ہائیجینکلی اپنے اندر باڈی کو صاف ستھرا نہیں رکھیں گے، کپڑوں کو صاف ستھرا نہیں رکھیں گے، اپنے بسترے کو صاف ستھرا نہیں رکھیں گے، رضائی کو، لحاف کو، بیڈ شیٹس کو، تولیوں کو، ٹاول کو، اور روزمرہ جو استعمال ہونے والے کپڑوں کو، رومال کو، ان کو اچھی طرح صاف نہیں کریں گے تو یہ بیماری نہیں جاتی۔ جہاں بھی جب یہ شروع ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے، مریض جو ہے نا جی بہت پریشان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا پراپرلی جو ہے نا اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اور پوری فیملی کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ ٹریٹمنٹ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک یہ بیکٹیریا مکمل کل نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ آپ محسوس کریں کہ اب مجھے خارش نہیں ہو رہی، ٹریٹمنٹ لینے کے بعد دیکھیں خارش ختم ہوگی تو فوراً سے پہلے ٹریٹمنٹ ختم نہیں کرنا، آپ نے 8-10 دن مزید دوائی کھانی ہے۔ پھر احتیاط جو ہے یہ آپ نے مسلسل رکھنی ہے، کپڑے صاف ستھرے رکھنے ہیں، نہانا ڈیلی وائز ہے، ڈیلی نہیں نہاتے ہیں دوسرے دن نہائیں، شیمپو صابن اچھا استعمال کریں، لوکلی چیزیں نہ استعمال کریں، اور جب آپ سمجھیں کہ اب میں مکمل ریکور ہو چکا ہوں تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ بند ہونا چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ ایک اور کچھ اور چیزیں بھی میں آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں کہ ایک جو کسی جگہ پر متاثرہ مریض خارش کا ہو، اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جیسے ہمارے بورڈنگ اسکولوں کے اندر ہے، ہاسٹل میں جو رہنے والے بچے ہیں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں یا مدارس میں بچے بچیاں اکٹھے ایک ہی کمرے میں جو سوتے ہیں، تو ان میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کپڑے شیئر نہ کریں، اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح دھوئیں۔ جن کی تو لانڈری میں جاتے ہیں وہ تو اچھی بات ہے، جو خود دھوتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح دھوپ میں جو ہے نا سکھائیں، پھر ان کو استری بھی کریں، اور جہاں استری کی سہولت نہیں ہے، ان کو خارش کی بیماری ہے، تو پھر وہ اپنی لانڈری سے کپڑوں کی استری کروائیں۔ جب ان چیزوں سے احتیاط رکھیں گے تو انشاءاللہ مکمل اس بیماری سے خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فیملی ہیں، بڑی فیملی ہیں، وہ ایک کمرے میں ماں باپ بچے سارے رہتے ہیں، ان میں بھی کسی ایک فرد کے اندر یہ خارش آ گئی تو ان میں بھی سارے ہائیجینکلی جو ہے نا سارے نظام کو یونیک کریں، صاف ستھرا رکھیں، ان تمام افراد کو جو ہے نا جی علاج پراپرلی ہونا چاہیے، جس میں سے ان کا جو
اینٹی الرجی میڈیسن بھی ہوگی، ساتھ ساتھ اینٹی بائیوٹک بھی دیا جائے گا، کیونکہ انفیکشن جو ہے نا جی زخم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایلوپیتھک کے اندر وہ اینٹی الرجی مختلف قسم کی ہیں، وہ دیتے رہتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے صرف خارش رکتی ہے، بیکٹیریا نہیں ختم ہوتا۔ بیکٹیریا ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس ہومیوپیتھک کے اندر بہت اینٹی الرجی اور جو ہے نا اینٹی بائیوٹک میڈیسن ہے۔ تو اینٹی انفلیمیشن بھی ہے، جہاں انفلیمیشن ہو جائے جو ہے نا جی زخم ہو جائیں، ریش ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی، جس میں شدت سے جو خارش ہوتی ہے وہ الحمدللہ چند ہی دنوں کے اندر وہ خارش ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ یہ سائنٹیفک ٹریٹمنٹ ہے۔ ایلوپیتھک کی طرح 2-4 دن گولی کھائی، افاقہ ہوا، پھر آگے پھر کھائی، کئی سالوں سے لوگ لے کے پھر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہومیوپیتھی کا جب ٹریٹمنٹ لینے آتے ہیں، جب ہم پراپرلی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو الحمدللہ ہم اس کو اینٹی الرجی میڈیسن بھی دیتے ہیں، اینٹی سیپٹک میڈیسن بھی ہوتی ہے، اینٹی بائیوٹک بھی ہوتی ہے، اینٹی انفلیمیٹری بھی ہوتی ہے۔ تو جو اس میں پراپر ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ اب آپ کو تھوڑا سا اور بتا دوں کہ اس کے اندر جو ڈائٹ کا جو نظام ہے، خوراک کا نظام ہے، وہ پرہیز بھی بہت ضروری ہے ٹریٹمنٹ کے ساتھ، جس میں خارش کے ساتھ مریض اکثر آ کر بتاتے ہیں کہ مجھے خارش جو ہے نا جی دن میں اپنا کیا کہتے ہیں انڈا کھانے سے بھی ہوتی ہے، گوشت کھانے سے بھی ہوتی ہے، تیز مرچ مسالہ، خارش تو آلریڈی رہ رہی ہے مگر اس کی جو ایگریویشن زیادتی ہوتی ہے وہ انڈا سے بھی زیادتی ہوتی ہے، گوشت سے زیادتی ہوتی ہے، تیز مرچ مسالہ جات سے ہوتی ہے، گرم اشیاء سے ہوتی ہے، یخنی سوپ سے یہ خارش مزید بڑھتی ہے۔ علاج کے دوران جب علاج ہو رہا ہو اس کے دوران جتنی بھی چیزوں کا میں نے جو ذکر کیا ہے ان کا مکمل پرہیز بہت ضروری ہے، اور ساتھ ہی آخر میں آپ کو بتا دوں صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اچھا، اور اس کے ساتھ جن کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو، آئلی سکن والوں کی بات نہیں، جن کی ڈرائی خشک سکن ہو، اس کی وجہ سے جو ہے نا جی جراثیم جلد کے اندر رہ جاتے ہیں، جن کے سکن پھر ان کی کیونکہ صفائی نہیں ہوتی، اس کے اندر ریشز زیادہ آ جاتی ہیں، تو وہ ان ریشز کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کریں، ہمارا اس کا کیلنڈولا جو ہے نا جی لوشن ہے، اس کیلنڈولا لوشن کا استعمال کریں، جس سے کیا ہوگا ان کی سکن نرم رہے گی اور جو مزید اس میں ریشز نہیں آئے گی۔ وہ آگے میں کیلنڈولا اور جو ہے ایکنیچر وہ بھی میں آپ کو لوشن کا اور کریم کا اور آئنٹمنٹ کا بتاؤں گا لاسٹ پہ انشاءاللہ میڈیسن کے حوالے سے، آپ اس کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں۔ امید ہے کہ یہ جو نظام ہے اس کو ہمارے اس پروگرام سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو خارش کی جو علامات آتی ہیں اس کی میڈیسن، سارے جسم پر خارش، کھجلانے سے خون نکل آئے، جسم زخمی ہو جائے، جیسے کھجلاتے ہیں، کھجلانے سے کیا ہوا، کھجلانے سے پورے جو ہے نا جی کھجلاتے اتنی مزیدار خارش ہوتی ہے کہ انسان اس کو جلد کو زخمی کر لیتا ہے، اس زخمی ہونے سے کیا ہوتا ہے خون نکل آتا ہے۔ ایسی علامت میں ایلومینا بیسٹ ریمیڈی ہے۔ دوسری اس کی چند ایک میڈیسن بتاؤں گا، زیادہ نہیں، تفصیل جو ہے نا انہی کے اندر آپ اسی گروپ کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی ایلوپیتھی کی میڈیسن یا کوئی بھی پیتھی کی طرف آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مریض یہ کہے کہ بستر کی گرمی سے خارش بڑھتی ہے، کس کے بستر، جیسے مریض بستر میں سوتا ہے تھوڑی سی اس کو ہیٹ آتی ہے، اسے ہیٹ آنے سے کیا ہوا باڈی پر خارش ہونا شروع ہوگی، مرسال، سلفر، ایلومینا، یہ تینوں میڈیسن بہت شاندار ہیں۔ ان میں آپ نے دیکھ لینا، آگے میں سلفر کی علامت بھی بتاؤں گا۔ جو لوگ گندے رہتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں، ان کی سلفر ہے۔ جن کے اسٹامک سے، جن کے منہ سے رال آئے اور ان کو غصہ شدید آئے، وہ اپنے آپ کو مارتے پیٹتے ہوں تو مرشال ہے۔ ایلومینا کی جیسے میں نے بتایا کہ کھجلانے سے اور یہ خون نکل آئے تو ساتھ یہ بھی دینی، بستر کی گرمی خارش سے جو ہے نا بستر کی گرمی سے خارش بھی بڑھے اور کھجانے سے خون نکلا ایلومینا۔ اور جو حضرات کپڑے اتارنے یا بدلنے کی وجہ سے ان کو خارش بڑھ جائے، جیسے گھر میں آئے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی آفس سے آیا، کوئی جو ہے نا جی مختلف شعبوں سے آئے یا اسٹوڈنٹ، انہوں نے اپنے آ کر یونیفارم چینج کرنے، کپڑے چینج کرنے کے بعد جیسے ہی انہوں نے دوسرے کپڑے بدلنے کے بعد ان کو فوراً سے خارش شروع ہوگی، کاکولس۔ جن میل یا فیمیل کے جینائٹل ایریا کے اندر یعنی ٹانگوں کے اندر، یہ جو ہماری ٹانگوں میل فیمیل کے جو عضو خاص پر جو خارش ہوتی ہے، جس کو وہ کھجا کر اتنے زخمی کر لیتے ہیں کہ بعد میں کھجایا ہی نہیں جاتا، اور ان کو جو ہے نا جی چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، وہ کپڑے پہنتے ہیں تو شلوار لگنے سے ان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس تکلیف کو چند ہی دنوں میں کروٹن ٹیک سے، بلکہ پہلی خوراک کھانے سے فاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کسے؟ کروٹن ٹیک سے۔ پھر جلدی بیماریوں کی خاص دوا
جو نہ ختم ہونے والی ہو، اور مایوس مریضوں کی دوا ہے جو سورائسس کو بھی جڑ سے اڑا دیتی ہے، وہ ہے ارورا ناز۔ آپ اس کو، میں نے چند ہی خوراکیں دی ہیں جن کی عرصہ دراز سے، کئی سالوں سے جو ہے نا جی خارج تھی۔ ایک میرے پاس یہاں سے اپنے پیراگھر پاور ہاؤس سے میرے پاس ایک بزرگ آئے جن کو تقریباً 30 سال سے خارج تھی۔ جب انہوں نے اپنے ٹیسٹ ویسٹ دکھائے تو ان ٹیسٹوں کے اندر میں نے دیکھا تو ان کے اندر ان کی بہت ساری ایسی بیماریاں تھیں جنہوں نے انہوں نے بڑھا رکھا تھا۔ میں نے انہیں کی ٹیسٹ رپورٹ کو دیکھ کر میں نے ارورا ناز اور جو ہے نا جی مختلف اس کی اور کچھ سمٹم تھیں، ان کو ملا کر میں نے 2-3 میڈیسن دی۔ الحمدللہ تقریباً ہمارے پاس کوئی غالباً کوئی 3 سے 4 ماہ چلا مریض، الحمدللہ آج تک وہ ٹھیک ہے، ورنہ مسلسل پوری باڈی کو وہ کھجاتا تھا۔ پھر جلدی امراض کی جو شاندار دوا، گندا رہنے والے جو مریض ہوتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں بتایا آپ کو، بستر کی گرمی سے جو نہاتے نہیں ہیں، نہانے سے جن کو نفرت ہے، بظاہر آپ ان کو دیکھیں گے وہ بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہوں گے، بڑے پرفیوم، بڑی خوشبو، اور ان کے ٹائی کوٹ یہ وہ لینا دینا، جب آپ ان کے اندر یوں کر کے جھانک کے دیکھیں گے جلد اندر والے حصے میں، وہ سارا متاثر ہوگا، خارش کا مارا ہوا ہوگا، اور مایوس کن ہوگا مریض۔ اور مایوس کن کی جو دوا ہے، جیسے میں نے بتایا ارورا ناز، اور اس کے ساتھ ساتھ سلفر۔ اور سلفر اس کے جو ہے نا خارش کے ساتھ ساتھ اس میں جو اچانک جو ہے نا جی پھنسیاں بھی نکل آتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی پمپل پھنسیاں ہوتی ہیں جس میں جو ہے نا اکٹھی فصل کی شکل میں کہ ڈھیر ساری جو ہے نا نکل آئیں پھنسیاں، ان کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے سلفر۔ اور آگے جو شدید خارش، ٹخنوں اور پاؤں کی کھجلی جو بستر کی گرمی سے بڑھے، یہ جو نیچے والا حصہ ہمارے جو ٹخنے ہیں، گھٹنے ہیں، ٹھیک ہے نا، پاؤں کے تلوے ہیں، ان میں سویلنگ بھی آئی تھی، کھجاتے کھجاتے کیا ہوتا ہے، سویلنگ آ گئی، انفلیمیشن ہوگی۔ پھر اس کو جیسے آگے پہلے میں نے ذکر کیا کہ بستر کی گرمی سے یہ جو ہے یہ بھی بستر کی گرمی سے بڑھتی ہے، مرکین حصے کے اندر، ٹخنوں کے اندر، گھٹنوں پہ، پاؤں کے نیچے، پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں، تو ان پاؤں کی انگلیوں کے اندر جو خارش ہوتی ہے، ان خارش کو لیڈم پال اور رسٹاکس، لیڈم پال انفلیمیشن کو ٹھیک کرتی ہے، رسٹاکس انفلیمیشن اور پلس اس کے ساتھ جو ہماری جو اریٹیشن ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، اس خارش کو یہ ٹھیک کرتی ہے۔ اور سردی میں جو خارش بڑھے، کھجلانے سے جلد کے اندر سے اس کے اندر بھی خون نکل آتا ہے، جو آج کل جو سردی ہیں، جیسے اس کو سردی آتی ہے، سردی آتے ہی اس کو فوراً سے جو ہے نا جی خارش ہونے لگی، یہ ٹھنڈی ہوا لگنے سے، سرد ہوا لگنے سے اس کو بہت زیادہ وہ خارش کرتا ہے، اس کو خارش کھجلانے سے بھی اس کو خون نکل آئے تو پیٹرولیم۔ پھر سرخ دانے، جلد سرخ ہو جاتی ہے، پورے جسم پر ریش دکھائی دے، جہاں پورے جسم پر کھجا کھجا کر ریش ہوتی ہے اور سرخ دانے نکل آتے ہیں، جلد سرخ ہو جاتی ہے، اس میں بھی رسٹاکس میڈیسن ہے۔ اور اسی طرح کھجلانے سے جگہ بدل جائے، مریض نے یہاں کھجلایا، پھر یہاں سے پھر آگے ہوئی، پھر یہاں آئی، پھر یوں آگے مائگریٹ کرے خارش اسکیبیز، تو میزیریم۔ شدید خارش کی وجہ سے نیند اڑ جائے، مریض سویا ہوا ہے اور سوتے سوتے اس کو خارش شروع ہوئی، اور مریض کہتے ہیں جی جیسے سوئے ہیں خارش شروع ہوگی، تو کھجاتے کھجاتے پورے جسم کو کھجانا شروع ہو گئے، وہ اس سے کیا ہوا، نیند ہی اڑ گئی۔ اس نیند جو اڑتی ہے تو پھر نیند ہی نہیں آتی، تو اس علامات کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے نیٹرمیور، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بیماری جو مایوسی والی بیماری ہوتی ہے، یہ کرانک کیسز ہوتے ہیں، یہ ایک سیزن 2 سیزن کی نہیں ہوتے، یا سڈنلی کوئی ابھی آئی سردیوں کے 2-3 ماہ رہے خارش ختم ہوگی، نہیں، یہ سردیوں میں اس کی ایگریویشن ہوتی ہے، پھر گرمیوں میں یہ کنٹینیو جاری ہوتی ہے۔ اس میں پھر کیا ہوتا ہے، نیٹرمیور دیتے ہیں، ساتھ اس کے ساتھ سورانیم دیتے ہیں، سورانیم نوسوڈ ہے، اور یہ اسی بیکٹیریے سے بنی ہوئی ہے دوا ہے، کسے، خارش کے جراثیم سے بنی ہوئی دوائی نیٹرمیور۔ اور جو مایوس کن جو مریض آتے ہیں، جیسے اس میں پہلے میں نے ارورا ناز کے اندر بھی بتایا کہ اس میں بھی مایوس کن مریض ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بھی مایوس کن مریض، جہاں مایوسی کا عنصر نظر آئے اور خارش شدید ہو، کھجانے سے نیند اڑ جائے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، سورانیم اور نیٹرمیور۔ اچھا، خارش جس کو کھجانے سے اور بڑھے اور جلن میں تبدیلی ہو جائے، وہ جو ہے نا اس میں برننگ ہیٹ ہونا شروع ہو جائے، تو اس کے اندر کیا ہے، سلفر اور سی پی ہے۔ سلفر کے مریض کی میں نے جیسے پہلے بتایا، اس کا ایک تو وہ گندا رہنے والا ہوگا،
साफ सुथरा, बाहर से आप देखेंगे बड़ा यूनिक और बड़ा इंटेलिजेंट नज़र आएगा। अंदर उसका क्या होगा, अंदर उसका जो जिल्द वाला जो हिस्सा मुतासर है वो बहुत ज़्यादा जो है ना जो डैमेज हो चुका होता है। उसमें खुजली होती है, उसके अंदर रैश होती है, उसके अंदर पिंपल, उसके अंदर बड़ी बैड किस्म की स्मेल आना शुरू होती है। फिर सल्फ़र के मरीज़ के जो होते हैं ना पाँव गर्म होते हैं। बेलाडोना का जो मरीज़ होता है उसका सर गर्म होता है। सल्फ़र का मरीज़ क्या होता है, उसके पाँव गर्म होते हैं। फिर जब आप उससे पूछेंगे कि यार आप मेला आप पूछेंगे कि जी आपके पाँव ठंडे रहते हैं या गर्म, मरीज़ कहे जी मेरे पाँव गर्म हैं, साथ उसको वो खुजाने से मज़ीद ख़ारिश बढ़ती है। फिर क्या होता है, अपने लिहाफ से जब पाँव बाहर निकाल कर सोए तो फिर कन्फर्म जो मेडिसिन आ जाती है वो सल्फ़र मेडिसिन है। फिर इसी तरह ये सल्फ़र मेडिसिन दे दी तो आपने देखा क्रॉनिक केसेस के अंदर लो डोज देनी है और एक्यूट केसेस के अंदर आपने हाई डोज देनी है। फिर स्कैबिज के साथ साथ जो कुछ फोड़े फिंचे निकल आते हैं उसमें मैं साथ बता दूं, अक्सर लोग बच्चे माएँ लेकर आती हैं जी हमारे बच्चे को खारिश भी है, साथ साथ ये दाने निकल आते हैं। दानों की मैं चंद एक मेडिसिन बताता हूँ, साथ उसको भी आप नोट कर लें। फोड़े फुंसियाँ जो सुर्ख आग की मानद गर्म और जिल्द सख्त गर्म हो, कहीं भी कोई फोड़ा फिंची निकला है उसके अंदर मरीज कहता है कि इसके अंदर आग लगी हुई है, जैसे कोयला रख दिया गया, और फिर उस स्किन को देखेंगे तो स्किन उसकी रेड होगी, फुल रेड होगी जैसे कोयले की मानद। जब ये अलामत आ जाए किसी भी हिस्से में, बड़े बड़े एब्सेस भी बन जाते हैं, ये छोटी छोटी जब नहीं कंट्रोल होती तो वो बढ़ते बढ़ते बड़े होते हैं, उसमें पस भी आ जाती है। जब ये अलामत आ जाए, रेडनेस, हीट, पेन, बर्निंग, तो इसमें क्या है, बेलाडोना सिंगर रेमेडीज। आगे फोड़े फिंसियाँ अक्सर निकलते रहते हैं खारिश के साथ साथ, मरीज कहता है कि यहाँ दाना निकला है, यहाँ निकला है, यहाँ निकला है, सर पे निकला है, दाएं बाएं, इनके लिए कहीं भी दाने निकलें, कैलकेरिया सल्फ, टाइपर सल्फ और गन पाउडर। ये जहाँ तक, इससे आगे है कि हम जो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन देते हैं ये ऑरली इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसकी ऑइंटमेंट भी मिलती है, लोशन भी मिलता है, जो है ना जी क्रीमें भी मिलती हैं, जिसमें से है बेल्स है और कैलेंडोला है और एकिनेशिया। इनको आपने ऑरली यूज़ करना है तो मदर टिंचर में इस्तेमाल करें। आपने जो क्रीम ऑइंटमेंट या लोशन इस्तेमाल करना है तो वो आप लोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं कितनी मिकदार में कितने हिस्से में और कितने टाइम पे लगाना है, वो मेरे मोबाइल पे आप रब्ता करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो हमारी वीडियो है इंशाल्लाह बड़ी नॉलेजफुल होगी, इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और बीमारी के हवाले से भी आपको समझ आ गई होगी, परहेज़ के हवाले से भी समझ आ गई होगी, इसकी काज के हवाले से भी समझ आ गई होगी और आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा और आप अपने इस बीमारी को को जो है ना अच्छी तरह से मैनेज और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप खुद हैं, अपनी फैमिली के कोई मेंबर हैं, उसकी देखभाल अच्छी तरह कर सकते हैं। लास्ट में मैं आप फिर इसको एक दफ़ा दोहरा देता हूँ, स्कैबीज़ एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में ट्रांसफ़र होने वाली बीमारी है और ये बैक्टीरियल डिजीज़ है जो तेज़ी से फैलती है और आपको एहतियात की ज़रूरत है। हाइजेनिकली आपको अपनी ड्रेसिंग का, अपने बेड का, बिस्तर का, कमरे का जो मस्टवेयर है वो अच्छा और साफ़ सुथरा रखना है और ये तमाम चीज़ों के हवाले से आपको समझ आ गई। वेल नहीं समझ आई या मज़ीद पूछना चाहते हैं या कुछ मशवरा करना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स पर जो है ना आप अपनी राय का इजहार भी करें और मुझसे आप पूछ भी सकते हैं और मेरा मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, डिस्प्ले पर आ जाएगा। तो पेशेंट हजरात जो रब्ता करना चाहते हैं सुबह 10:30 से लेकर 1 बजे तक और फिर उसके बाद असर की नमाज के बाद से लेकर रात 10 बजे तक, और डॉक्टर साहबान को मशवरा करना चाहते हैं उनके लिए दिन 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, बरोज़ हफ्ता से लेकर जुमेरात तक। जुमे वाले दिन रब्ता ना करें, जुमे मॉर्निंग जो है ऑफ टाइम होता है, इसलिए आप लोग अपने कीमती राय से मुझे नवाजें भी सही और मुझसे जो आप मशवरा लेना चाहते हैं वो लें। अल्लाह तबारक ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।